بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو اسکول نے موجودہ حالات کی وجہ سے گھروں میں آپ کو تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ آج ہم جماعت ششم کے مضمون اردو قواعد کے اگلے موضوع الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا اس پر بات کریں گے۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے سے پہلے چند اہم باتوں پر غور کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو لفظ جملے میں استعمال کرنا ہے، پہلے اس کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں اور ضرورت پڑنے پر لغت کا استعمال کریں، وہاں سے اس کا معنی دیکھ لیں۔ دوسری بات، چھوٹے، سادہ اور آسان جملے بنائیں، آسان الفاظ استعمال کریں تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔ مفرد جملہ بنانے کی کوشش کریں، بغیر ضرورت کے مرکب جملہ نہ بنائیں۔ مرکب جملہ اسے کہتے ہیں جو دو جملوں سے مل کر بنا ہو، جیسے میں نے کہا کہ ہم سب محنت کریں گے، یہ مرکب جملہ ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ایسا جملہ بنائیں جس سے لفظ کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی لفظ کے بارے میں جملہ بنانا تجھے کہیں کہ یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ آدمی ہے۔ اس سے جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ پانچویں بات یہ کہ یہ خیال رکھیں کہ جو لفظ جملے میں استعمال کر رہے ہیں واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جملے میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے جملہ بنانا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جملے کے آخر میں ختمہ یعنی فل سٹاپ ڈالیں، اور اگر وہ سوال ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان بھی ضرور ڈالیں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ الفاظ جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، آپ کی اردو کی کتاب ہماری اردو نمبر 6، سبق مسلمان سپہ سالار، صفحہ نمبر 6، سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے مفاہیم واضح ہو جائے۔ مفاہیم مفہوم کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب، اس کا معنی ظاہر ہو جائے۔ یہ الفاظ ہیں منفرد، انتخاب، مرعوب، مصالحت، معتمد، حقارت، تعاقب، تتر بتر ہونا۔ تو چلیے جملے بناتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب سے پہلے اس لفظ کا معنی اور مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا لفظ ہے منفرد۔ اس کا مطلب ہے وہ چیز یا وہ شخص جو سب سے مختلف اور سب سے الگ ہو، بے مثال ہو، اس جیسی کوئی اور چیز نہ ہو، یکتا ہو۔ انگلش میں ہم اسے یونیک کہتے ہیں۔ نیچے تصویر میں آپ دیکھیے بہت ساری کالی چھتریاں ہیں، ان میں سے ایک زرد رنگ کی چھتری ہے جو سب سے الگ اور نمایاں محسوس ہو رہی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک منفرد چھتری ہے۔ تو اس کا جملہ مثال کے طور پر یہ ہم بنا سکتے ہیں، اپنی سونڈ کی وجہ سے ہاتھی ایک منفرد جانور ہے۔ اگلا لفظ ہے انتخاب۔ انتخاب کا مطلب ہے بہت سی چیزوں یا آدمیوں میں سے کسی ایک کو کسی کام کے لیے چن لینا۔ انگلش میں اس کو سلیکشن کہتے ہیں۔ جیسے آپ نیچے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ 6 بچوں میں سے ایک بچے کو چن لیا گیا ہے۔ تو اس کا یوں جملہ بن سکتا ہے، آج ہماری جماعت میں مانیٹر کا انتخاب ہوا۔ اگلا لفظ دیکھیے مرعوب۔ لفظ مرعوب رعب سے بنا ہے، جس کا مطلب ڈر اور خوف۔ تو مرعوب کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کے رعب میں آیا ہو، کسی سے ڈرتا ہو، کسی سے خائف ہو، خوف رکھتا ہو۔ انگلش میں اس کے لیے عام طور پر ٹیریفائڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس بچے کی تصویر کو آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر کسی سے مرعوب ہے۔ اس کا ایک جملہ یوں بن سکتا ہے، لوگ طاقتور آدمی سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ امیر آدمی سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے مصالحت۔ یہ یاد رکھیے، یہ مصالحت میم پر پیش کے ساتھ ہے اور لام پر زبر کے ساتھ۔
ایک لفظ ہوتا ہے مصالحت، جس میں میم پر زبر ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اچھا مشورہ یا تجویز یا نیک مشورہ۔ یہ مصالحت میم پر پیش کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے آپس میں صلح کرنا، کیونکہ یہی لفظ آپ کی کتاب کے سبق مسلمان سپاہ سالار میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اسی کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں گے۔ انگلش میں ہم اس کو ریکانسیلیشن کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بچیاں آئی ایم سوری کہہ کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر رہی ہیں۔ تو اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ سمجھدار بچے مصالحت میں دیر نہیں کرتے۔ اگلا لفظ دیکھیے، لفظ ہے حقارت۔ یہ حقیر سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے ذلت، کسی کی توہین یا بے عزتی، کسی کو کمتر سمجھنا۔ اس کے لیے انگریزی میں کنٹمپٹ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہیومیلیشن کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بری عادت یا رویہ ہے۔ تو اس کے لیے جملہ بن سکتا ہے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اگلا لفظ ہے تعاقب۔ یہ لفظ عقب سے بنا ہے، عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو تعاقب کا مطلب ہوا پیچھا کرنا یا کسی کے پیچھے بھاگنا، انگریزی میں کہہ سکتے ہیں چیزنگ۔ تو نیچے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک چور بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے پولیس کا سپاہی بھاگ رہا ہے، تو اس کے لیے مناسب جملہ بن سکتا ہے سپاہی چور کا تعاقب کر رہا ہے۔ اب یہ لفظ ہے تتر بتر ہونا۔ اس کا مطلب ہے بکھر جانا، الگ الگ ہو جانا، جدا جدا ہو جانا۔ اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے scattered، بکھرے ہوئے، جسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم جملہ بنا سکتے ہیں پولیس آئی تو سب لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اب یہ ایک مرکب جملہ بھی ہے، لیکن چونکہ آسان ہے تو اس لیے کوئی خاص مسئلہ اس میں آپ کو نہیں ہوگا۔ تو بچوں، یہ جملے جو آپ نے دیکھے ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے بنائے تھے مثال کے طور پر، لیکن جملوں میں استعمال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں، نہ کہ بنے بنائے جملے یاد کر لیں۔ تو اس لیے آپ کو میں نے مثال کے طور پر جملے بنا کر دکھا دیے ہیں، اب آپ نے خود ان الفاظ کے اپنے جملے بنانے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، آپ اس ورک شیٹ پر ان الفاظ کے جملے بنائیں گے، اور جو 2 جملے بنائیں گے ان کو اتنے سٹارز بھی ملیں گے۔ تو کوشش کیجئے، کوئی غلطی ہو تو اسے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے اساتذہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ آپ طالب علم ہیں اور آپ سے غلطیاں ہوں گی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، ہمت کریں۔ اسی طریقے سے آپ جملے بنانا سیکھیں گے، پھر مضمون بنانا سیکھیں گے، اور پھر آپ بڑی بڑی کتابیں لکھنے کے قابل بھی ہو سکیں گے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کسی لفظ کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آئندہ سے جو سوالات ایسے آئیں گے وہ آپ خود ان کو کیا کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، علم کے حصول میں آپ کی مدد کرے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔